السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیا مسلمانوں کے لیے مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید کو بیان کرنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے؟ جی ہاں، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے ویڈیو کے اندر سنا اور دیکھا بھی تھا کہ جناب ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو ایک شخص نے کچھ سوال پوچھا تھا، جس کے جواب میں مفتی صاحب نے مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید کو بیان کیا تھا، جس کے بنیاد پہ ان کے اوپر کئی جگہ پر FIR کاٹ دی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے توہین مذہب یا دوسرے لوگوں کی بھاوناؤں کو آہت کیا ہے۔ اب اسی طرح سے سوشل میڈیا انفلوئنسر جناب معروف رضا، جن کا تعلق بریلی سے ہے، انہوں نے بھی مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ انہوں نے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی، اور اس میں پھر انہوں نے دوسرے جو ان سے سوال کر رہے تھے، ان کے کچھ بھگوانوں کا نام لے کر کے کہا کہ بھائی ان کی جنم ہوئی ہیں اور وہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے تھیں۔ اسی بات کو لے کر کے ان کو پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید کو اب لگ رہا ہے مسلمانوں کے لیے بیان کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہرحال اب تو پولیس کسٹڈی میں ہے اور وہ ساری چیزیں سسٹم کے حساب سے چلیں گی۔ پچھلے سال ربیع الاول کے موقع پر 12 ربیع الاول کے موقع پر آئی لو محمد کے بینر کئی جگہ پر لگائے گئے تھے، جس کو لے کر کے کافی وواد بھی ہوا تھا، اور پھر انہی میں فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کے پوتے، ان کے خانوادہ، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا توقیر رضا خان، ان کو بھی وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک مولانا توقیر رضا خان جیلوں کے سلاخوں میں ہیں۔ لیکن کیا آپ نے ان جذباتی مسلمانوں کی کسی بھی جماعت سے یہ دیکھا کہ کسی نے مولانا توقیر رضا کا کھل کر ساتھ دیا ہو، یا مولانا توقیر رضا خان صاحب کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہو، یا کسی نے کسی طرح کا احتجاج ریکارڈ کرایا ہو؟ کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھے ہوں گے۔ حالانکہ یہ سارا معاملہ آئی لو محمد کے بینر کو لے کر کے تھا۔ مولانا توقیر رضا خان نے کھل کر آئی لو محمد کی حمایت کیا تھا، اور سارے سنی مسلمانوں کو، خاص طور سے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو انہوں نے ایک میسیج دیا تھا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان میں ایک ذرہ برابر، ادنا برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج آپ نے دیکھ لیا، پچھلے سال لوگوں نے منا لیا، اس سال اب پھر سے دھوم دھام سے ربیع الاول کو منانے کی تیاری چل رہی ہے، اور جشن میلاد النبی منانے کی پوری زور و شور سے تیاری چل رہی ہے۔ لیکن کہیں پر بھی آپ نے کسی بھی جماعت سے دیکھا ہو، یعنی مسلک بریلوی کے لوگوں کو، کہ وہ لوگ مولانا توقیر رضا خان صاحب کی حمایت میں کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر کے کوئی آواز اٹھائے ہوں؟ ہمارے سامنے تو اب تک کوئی چیز نہیں آئی ہے، یا ان لوگوں نے اپنے سنگٹھن کے تئیں کسی وکیل کو ان کی حمایت میں کھڑا کیا ہو۔ کہیں پر بھی آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ سنتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے جو مقدمہ اور جو کیس لڑ رہے ہیں، وہ بھی کوئی اور نہیں، جمعیت علماء ہند، علماء دیوبند ہی ہیں۔ اسی لیے ہم ان جذباتی مسلمانوں سے کہتے ہیں، میرے بھائیوں، جذبات سے کام مت لیجئے۔ جذبات میں آ کر کے صرف دیوبندیوں کو اور فلاں کو برا بھلا کہنا، اس سے اچھا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کریں، لیکن بھائی چارے اور یکجہتی کو بنائے رکھیں۔ آپ دیکھیں اپنے جماعت میں کہ آپ کے جذبات کو ابھارنے والے، آپ کے جذبات کو بھڑکانے والے کتنے علماء ہیں جن کی باتوں کو آپ لوگ مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی آپ کے عالم نے مولانا توقیر رضا کے خلاف، توقیر رضا صاحب کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی یکجہتی نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، اسی وجہ سے، اور کوئی مضبوط آواز نہیں ہے، کوئی مضبوط طاقت اور کوئی مضبوط سنگٹھن نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں وہ لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں۔ آخر میں کون آتے ہیں سامنے؟ وہی جمعیت علماء ہند، علماء دیوبند۔ اسی لیے علماء دیوبند کے خلاف اناپ شناپ کی باتیں کرنا، باتیں کہنا آپ لوگ بند کریے۔ اپنے جماعت کے آستینوں کو پہچانیے کہ کون آپ کی جماعت میں اس طرح سے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے جذبات کو صرف بھڑکا کر کے کام تو لیتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ آپ کا کیا، وہ تو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے تھے نا، ان کے لیے تو پورے ملک میں آواز اٹھنی چاہیے تھی۔
آپ تمام لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو آج جن کو گرفتار کیا گیا ہے مولانا معروف رضا، ان کے لیے آپ لوگ کیا آواز اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی آواز اٹھانے والے ہمارے علماء دیوبند ہی کے لوگ ہیں، جو آج ان کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ توحید کو بیان کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، اور قرآن کی آیت کی تفسیر کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ کوئی اگر سوال پوچھتا ہے تو ان کے سوال کا جواب دینا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ بہرحال اب تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اب جب ان کا کیس لگے گا، ان کی سنوائی ہوگی اور کیا کیا ہوگا، تبھی خلاصہ ہوگا کہ انہوں نے اور کیا باتیں کہی تھیں، کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو جان لیجئے کہ اب کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ مطلب مسئلہ توحید کو بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ کام کریں گے تو کمنٹس میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کو اسی طرح کا سوال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کچھ کمنٹ پاس کریں تو پھر آپ کے خلاف شکنجہ کس دیں اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اسی لیے ہم تمام سوشل میڈیا انفلوئنسر، ان تمام مسلمان بھائیوں کو جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ایسے لوگوں سے چوکنا رہیے